السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان کے ایک فیصلے اور ایک سازش نے تحریک انصاف کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ الزام نہیں، انکشاف ہے، اور یہ انکشاف کیا ہے عمران خان کے نمبر 2 نے۔ ادھر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ارکان ایک دوسرے کے خلاف، ارکان بھی منتخب، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کروانے پر نکل پڑے ہوئے ہیں، اور ایک رکن تو استعفیٰ دے کر چلا گیا، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ اسپیکر کے حوالے بھی کر دیا اور عمران خان کو بھی دے دیا، اور معاملہ ہے چوری اور سینہ زوری کا، اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ فیصلہ آج آنے والا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ تو آغاز لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے کر لیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنانا ہے، امکان ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آئے گا۔ تحریک انصاف نے حمزہ شہباز کے الیکشن اور حمزہ شہباز کے حلف دونوں کو جو ہے کالعدم قرار دلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی تھی، اور پھر لارجر بینچ نے معاملہ جو ہے وہ اس نہج پر لے کر آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی پھر اگر اس طرح ہے تو پھر دوبارہ انتخابات کروا لیتے ہیں۔ تو فریقین نے کل اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے اس سوال پر کہ کیا دوبارہ انتخابات کروائے جائیں۔ جو جواب آئے اس میں الیکشن کون سے جو 16 اپریل کو ہوئے تھے، حمزہ شہباز اس میں ایک انتہائی ہنگامہ خیز اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر نے کی تھی، اور اجلاس کی کارروائی انہوں نے گیلری سے چلائی تھی، کیونکہ اپنا پرویز الہی صاحب، ان کے اپنے اسٹاف اور پھر پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح باہر سے لوگوں کو لے کر آئے تھے ایوان میں تو کارروائی چلانا ممکن نہیں تھی، لہٰذا وہ پولیس پروٹیکشن میں چلے گئے تھے گیلری میں، اور گیلری میں میگا فون پر انہوں نے کارروائی چلائی تھی۔ تو اس کو بنیاد بنا کر کے جی وہ ڈپٹی اسپیکر جو دوست محمد مزاری، وہ چیئر پر تو بیٹھے ہی نہیں ہوئے تھے، اور جو گیلری ہوتی ہے وہ ہاؤس کا ایوان کا حصہ نہیں ہوتی، لہٰذا گیلری میں کھڑے ہو کر جو کارروائی چلائی گئی، جو الیکشن کروایا گیا اور حمزہ شہباز کو کامیاب قرار دیا گیا، وہ الیکشن ہی نہیں، ہم نہیں تسلیم کرتے۔ تو اس پر پھر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر دوبارہ انتخابات کروا لیتے ہیں۔ تو اب اس میں حمزہ شہباز نے کل اپنے تمام ارکان کو کہا تھا کہ جی آپ لاہور میں رہیں، کوئی لاہور سے باہر نہ جائے۔ ویسے بھی بجٹ اجلاس چل رہے تھے، اور زیادہ تر ارکان اپنی حلقوں میں نہیں، لاہور میں ہی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور ابھی کابینہ میں مکمل ہونی ہے، تو اسی وجہ سے کابینہ کی جو نئی کھیپ ہے اس نے بھی حلف لینا تھا، تو اسی لیے ارکان مطلب جتنے بھی ارکان مسلم لیگ نون کے ہیں وہ سارے کے سارے، اور جتنے بھی اتحادی ہیں وہ سارے کے سارے کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم وزیر بن جائیں۔ جو بھی ایم پی اے بنتا ہے وہ وزیر اعلیٰ، اور کم از کم وزیر بننے کی خواہش تو اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو سارے کے سارے لاہور میں لابنگ کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے لاہور میں رہنا ہے، لاہور نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر لاہور ہائی کورٹ سے آج فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی الیکشن کالعدم 16 اپریل والی پوزیشن پہ واپس جانا ہے، پھر ڈپٹی اسپیکر دوبارہ انتخابات کروائیں، تو پھر اس صورت میں ظاہر دوبارہ انتخابات ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ دوبارہ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تحریک انصاف یہ فیصلہ حاصل کرنے کے باوجود، عدالت سے فیصلہ لینے کے باوجود فائدے میں جائے گی، نفع میں جائے گی، یا نقصان میں؟ میں نے گزارش کی تھی جس دن عدالت نے یہ سوال اٹھایا تھا، اور پھر کہا تھا کہ جا کر ایڈوکیٹ جنرل بھی اپنی حکومت سے پوچھ کر آئیں، اور بیرسٹر علی ظفر کو بھی کہا گیا تھا کہ اپنے کلائنٹ سے پتہ کریں، مشورہ کریں کہ جی ہم دوبارہ انتخابات کی طرف جائیں، تو ان کو اعتراض تو نہیں ہوگا۔ تو جب یہ سوال اٹھایا تو اس وقت بھی میں نے سوال اٹھایا تھا، بلکہ میں نے ایک نکتہ اٹھایا تھا کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ انتخابات میں جانے کا فائدہ، دوبارہ انتخابات میں جانے کا فائدہ ظاہر ہے وہ حمزہ شہباز کو ہی ہوگا۔ حمزہ شہباز کچھ دنوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے، ایک دن، چند گھنٹے، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، اس سے زیادہ تو یہ سیٹ خالی نہیں رہ سکتی۔ اگر عدالت حکم دیتی ہے کہ جی دوبارہ انتخابات کروائیں، تو گورنر بیٹھے ہوئے اس وقت مسلم لیگ نون کے اپنا بلیغ الرحمان صاحب، اب وہ تو نہیں بیٹھے ہوئے، کیا نام تھا ان کا، عمر سرفراز چیمہ صاحب، وہ تو نہیں ہے، تو گورنر بھی مسلم لیگ نون کے ہیں۔ تو ادھر سے اگر فیصلہ آ گیا آج، اگر ہے بہت بڑا کہ جی دوبارہ انتخابات ہونے، تو انہوں نے ادھر ہی اجلاس کال کر دینا ہے، اور ادھر ہی شیڈول جاری ہو جائے گا، اور اسپیکر صاحب جو ہیں پرویز الہی صاحب، کیونکہ وہ خود کینڈیڈیٹ ہیں، وہ خود الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنا اجلاس کی صدارت بھی نہیں کریں گے، اور ان کا اسپیکر اختیارات جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ان کے اختیارات ہو جائیں گے ختم۔ تو وہ جو ابھی تک اسمبلی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک اجلاس اسمبلی میں ہو رہا ہے اور دوسرا اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر ایوان اقبال میں، تو وہ والی سچویشن بھی کم از کم
وزیر اعلیٰ کے انتخاب، متوقع انتخاب جو فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد کی بات ہے، تو اس دوران وہ والی صورتحال بھی نہیں رہے گی، تو گورنر صاحب جب اناؤنس کر دیں گے تو کچھ گھنٹوں کے اندر اندر دے دیں گے کہ جی آپ فلاں 5 بجے تک، فرض کر لیتے ہیں آج شام 5 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائے اور کل پولنگ ہوگی، تو 48 گھنٹے کے اندر اندر وزیر اعلیٰ منتخب ہو کر حلف بھی لے لیں گے اور دوبارہ ان کی کابینہ بھی وہیں بیٹھے بیٹھے ادھر وزیر اعلیٰ کا حلف ہوگا ادھر کابینہ کا حلف ہو جائے گا، تو حکومت چل پڑے گی۔ اس کا پی ٹی آئی یہ فیصلہ لے کر بھی، یہ والا فیصلہ اگر عدالت سے آتا ہے اگر، تو لے کر بھی اسی طرح بند گلی میں ہے جس طرح 25 مئی کا فیصلہ جو عمران خان نے لیا تھا کہ جی مجھے لانگ مارچ کرنے کے لیے اجازت دی جائے اور مجھے روکا نہ جائے تو اس پر اور جلسہ کرنے دیا جائے، کیونکہ دھرنا تو عدالت میں جا کر وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے دھرنا دینا ہے، ہم نے بیٹھنا ہے، سیاسی نعرہ تو دھرنے کا لگا رہے تھے، لیکن جب عدالت میں معاملہ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جلسے کی اجازت مانگی ہے اشرائن پارک میں، ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو وہ پھر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جلسہ کر لیں وہاں جا کر، حکومت کو پابند کر لیا، تو عمران خان بند گلی میں پھنس گئے تھے۔ بالکل سیم سچویشن ہے تحریک انصاف کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ایک کیا آسرائی ہوگی کہ اچھا جی حکومت ختم ہو گئی، حکومت چلی گئی، لیکن ہوگا کیا؟ نمبر تو ابھی تک حمزہ شہباز کے حق میں ہے، حمزہ شہباز کے پاس ووٹ زیادہ ہے تو حمزہ شہباز الیکٹ ہو جائیں گے، اور پھر 17 جولائی کو وہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اپنا ضمنی، ان انتخابات میں جو رزلٹ آئے گا وہ رزلٹ کل جو شاہ محمود قریشی صاحب چیخے ملتان میں وہ بتا رہا ہے کہ وہ رزلٹ کیا آ رہا ہے۔ تو قریشی صاحب کی جو مطلب ایک دلچسپ تھی نا ان کی تقریر، بڑی دلچسپ، قریشی صاحب کی تقریر پر میں بعد میں آتا ہوں، وہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، لیکن پہلے تحریک انصاف کے اندر جو گروپ بندیاں ہیں نا وہ جن کا اظہار قریشی صاحب نے بھی کیا اور جو خیبر سے کراچی تک نظر آ رہی ہیں، یوں سر عام نظر آ رہا ہے، بنی گالہ کے اندر کئی گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کئی گروپس بیٹھے ہوئے تھے، تو اب پی ٹی آئی کے اندر جہاں پی ٹی آئی تھوڑی بہت تگڑی ہے سندھ میں، وہاں پر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات، یعنی سندھ میں بھی کراچی شہر، باقی تو صوبے میں کہیں ان کا اشر نہیں، اپنا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بلدیاتی انتخابات میں تو کل ہی کھل گئی نا کہ جی ہے ہی نہیں، گراؤنڈ بھی نہیں ہے، کینڈیڈیٹس تک نہیں تھے، دھاندلی کا تو شور مچا رہے ہیں لیکن کینڈیڈیٹس تک ان کے پاس نہیں تھے۔ تو بہرحال اب معاملہ یہ ہوا ہے جی، کراچی میں پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں کراچی کے، انہوں نے بلال غفار صاحب، وہ ایم پی ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک اور ایم پی ہیں ملک شہزاد صاحب، ان کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دے دی ٹیپو سلطان تھانے پر۔ درخواست کیا دی ہے کہ جی مجھے میری جان کو ان کے ملک شہزاد کے سے خطرہ ہے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہ میرے گھر پر انہوں نے دھاوا بولا تھا، 70-80 لوگ لے کر آئے تھے میرے گھر پر، میرے سیکورٹی گارڈز کو مار کٹائی کی تھی اور انہوں نے آ کر وہاں بدتمیزی کی تھی، لہٰذا ان کے اوپر پرچہ دیا جائے اور ان کو اپنا مجھے ان سے بچایا جائے، مجھے محفوظ رکھا جائے۔ اب یہ جو ملک صاحب ہیں، ملک شہزاد صاحب، ان کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 2021 میں بھی جوڈیشل مجسٹریٹ غربی نے ایک شہری کے گھر میں داخل ہو کر وہاں پر تشدد کرنا اور قتل کی دھمکیاں دینے کے الزام میں ان کا گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے، گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ معاملہ بتا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ یہ یہاں تک معاملہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ اپنا ایم پی اے نے دوسرے ایم پی اے کے خلاف پرچہ درج کرنے کی درخواست دے دی ہے، ایک استعفیٰ بھی آ گیا ہوا ہے۔ سعید آفریدی کراچی سے ہی پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ ریزائن انہوں نے عمران خان صاحب کو بھیجا ہے، اسپیکر سندھ اسمبلی کو بھیجا ہے، اور جو ریزائن انہوں نے جو پبلک کیا ہے اس پر انہوں نے مخاطب کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے اس نے ذاتی وجوہات لکھا ہے استعفے کی، لیکن نیچے انہوں نے جو لکھا ہے عمران خان زندہ آباد۔ تو جب وہ عمران خان زندہ آباد لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی پی ٹی آئی کے اندر جو دھڑے بندی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنا ریزائن کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جو ریزائن انہوں نے عمران خان صاحب کو بھیج دیا۔ تو یہ عالم ہے تحریک انصاف کا، جو اب کراچی میں جہاں اب 24 جولائی کو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ان بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے ہی یہ جو صاحب ہیں ملک شہزاد، انہوں نے بلال غفار کے گھر پر دھاوا بولا کہ جی لوگوں کے تحفظات تھے، وہ کہہ رہے ہیں اپنی وضاحت میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بھائی ہیں ہمارے، وہ مل نہیں رہے تھے، لوگ ان کو ڈھونڈ رہے تھے بلال غفار صاحب کو، اور وہ ہمیں مل نہیں رہے تھے، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ہم ان کے گھر پر گئے کیونکہ لوگوں کو تحفظات تھے کچھ بلدیاتی انتخابات کو لے کر۔ تو بلدیاتی انتخابات کو لے کر لوگوں کے تحفظات اپنی جگہ، لیکن ایک ایم پی اے ریزائن کر گیا، ایک ایم پی اے نے دوسرے ایم پی اے کے اوپر ایف آئی آر درج کرائی، وہاں پر
علی زیدی گروپ ہے، وہاں پر حلیم عادل گروپ ہے، وہاں پر مطلب خرم شیر زمان گروپ ہے، وہاں پر وہ کیا نام تھا سابق اپوزیشن لیڈر جو ہیں فردوس شمیم نقوی، ان کا الگ گروپ ہے، تو صدر عارف علوی کا اپنا الگ سے گروپ ہے، تو پی ٹی آئی کے جتنے لیڈر ہیں وہ الگ الگ اپنے گروپ ہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کراچی میں کوئی بھی ضمنی انتخاب نہیں جیتا۔ فیصل ووٹا والی سیٹ ہار گئے، اس کے علاوہ کراچی ملیر میں انتخابات ہوئے تھے وہ ہار گئے، تو کوئی بھی انتخاب کراچی میں وہ نہیں جیتنے کی پوزیشن میں۔ ابھی پیچھے جو 240 پر الیکشن ہوا ہے وہاں پر پی ٹی آئی ہار گئی، تو اس پر عمران ہار نہیں گئی بلکہ الیکشن لڑا ہی نہیں، انتخابات میں گئے ہی نہیں، تو اس پر عمران خان صاحب نے کی کھچائی کی۔ اب NA-245 کا الیکشن ہے، وہاں پر دلچسپ صورتحال بن رہی ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ، کیونکہ وہ حلقہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا، متحدہ قومی موومنٹ سے چھینا تھا عامر لیاقت نے اور ڈاکٹر فاروق ستار سے، تو فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ بن رہے ہیں، آزاد خود الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور ان کو متحدہ قومی موومنٹ سپورٹ دینا چاہ رہی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ جی آپ متحدہ قومی موومنٹ کے نشان پر، پتنگ کے نشان پر الیکشن لڑے۔ وہ کہہ رہے نہیں، میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں، آپ مجھے سپورٹ کریں۔ تو وہاں پر اگر ان کا پیچ اپ ہو جاتا ہے تو یہ حلقہ بھی مطلب پی ٹی آئی یہاں پر پھر بہت آپ کو پیچھے نظر آئے گی، یہاں پر بھی پی ٹی آئی کا حال کوئی نہیں ہے۔ تو تحریک انصاف جو اتنی تقسیم کا شکار ہے، وہ بلدیاتی انتخابات میں کیا پرفارم کرے گی، اور بلدیاتی انتخابات میں کی پرفارمنس ان کی پچھلے جو 2018 کے انتخابات ہیں وہ جیت کر تو آئے تھے انتخابات، مگر کس طرح جیتے تھے، کس طرح ان کے اندر اختلافات تھے، وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کھل کر بات کر دی ہوئی ہے۔ قریشی صاحب نے وہ جو میں نے آغاز جہاں سے کیا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی خان صاحب تسی کھ نہیں چھڈیا پارٹی دا، تباہ کر دیا پارٹی کو، کیونکہ عثمان بزدار عمران خان صاحب کی چوائس تھے پنجاب کے لیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جیت جاتا صوبہ اسمبلی کی نشست تو پھر صورتحال اور ہوتی پنجاب کی، جنوبی پنجاب کی، تحریک انصاف کی، پھر یہ حال نہ ہوتا۔ یہ حال کون سا؟ تباہ حال۔ اور یہ حال کون سا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جب فیصلہ کیا 217 پر، جہاں پر سلمان جو اپنا جنہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرایا تھا، محمد سلمان 2018 کے انتخابات میں، پی ٹی آئی میں بعد میں شامل ہوئے، آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا، قریشی صاحب کو شکست دی، تو وہ کیونکہ منحرف ہوئے، پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے آزاد حیثیت میں جیت کر، تو وہ منحرف ہو گئے، تو ان کی جگہ جب سیٹ خالی ہوئی تو وہاں الیکشن ہو رہا ہے 17 جولائی کو، جو پنجاب کے 20 حلقوں میں ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں قریشی صاحب کہ جی میں نے جب زین قریشی کو انتخاب لڑنے کے لیے اعلان کیا کہ وہ الیکشن لڑیں گے 217 پر 17 جولائی کو، تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ زین قریشی کو کیوں الیکشن لڑوا رہے ہیں، اگر وہ ہار گئے تو بےزتی ہوگی کہ جی پارٹی کے چیئرمین کے وائس چیئرمین کا بیٹا جو ہے وہ ہار گیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ہر جنگ جیتنے کے لیے نہیں ہوتی، یعنی یہاں پر بھی قریشی صاحب کو اندازہ ہے کہ الیکشن کوئی جیت نہیں سکتے قریشی صاحب۔ پارٹی کے اندر کے اختلافات، پارٹی کے حالات، شروع سے یہی حال تھا، شروع سے، بس وہ ذرا فون کالز والے جو تھے وہ تگڑے ہوتے تھے، وہ فون کال کر کے سارے اختلافات ختم کروا دیتے تھے، کہہ دیتے تھے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ اب قریشی صاحب نے اصل جو عمران خان صاحب پر الزام لگایا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ جی میں 2018 میں یہاں سے الیکشن لڑ رہا تھا، میرے خلاف میری پارٹی نے سازش کی اور مجھے ہرایا گیا یہاں سے۔ اب یہاں سے محمد سلمان جو تھے ان کو جہانگیر ترین صاحب کی سپورٹ حاصل تھی، وہ جو جیت کر آئے تھے، اچھا ان کو ترین صاحب کی سپورٹ، اور ترین صاحب اس وقت تک عمران خان صاحب کے بالکل قریب تھے، عمران خان صاحب کے اور ان کے اختلافات وہ تو بہت بعد کی بات ہے، اور اس وقت عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی صوبائی الیکشن لڑ کر جیت کر آئے، کیونکہ شاہ محمود قریشی وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب میں کوئی تگڑا سی ایم ہو، اس لیے عمران خان صاحب نے قریشی صاحب کو شکست دلوائی۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے خلاف میری پارٹی نے سازش کی۔ بھئی جہانگیر ترین صاحب بے شک اس وقت پارٹی میں کلیدی ان کی کا کردار تھا، لیکن جہانگیر ترین صاحب پارٹی نہیں تھے، پارٹی پی ٹی آئی عمران خان تھے، تو میرے خلاف میری پارٹی نے سازش کی۔ پھر ان سے بی بی سی نے جب وضاحت مانگی یا بی بی سی سے بات کی قریشی صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے پرانے عہدیداروں کا ذکر کیا تھا، یعنی جہانگیر ترین کا ذکر کیا تھا۔ جہانگیر ترین کے خلاف جو سازشیں ہوئیں وزیر اعظم ہاؤس میں،
ان سازشوں کو کہ پس پردہ جو قوتیں تھیں اس میں ظاہر ہے وہ شہزاد اکبر صاحب بھی تھے، اعظم خان کا نام جہانگیر ترین صاحب نے لیا، شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، وہ بھی کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ ترین صاحب کوئی اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں، کیونکہ براہ راست جو تھا ٹکراؤ تھا مفادات کا وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ تھا کہ اگر جنوبی پنجاب میں ایک لیڈر ہوگا، پہلے وہ نااہل ہو گئے، برابر کر دیے گئے نا جہانگیر ترین صاحب، اصل سازش تو ہوئی تھی جہانگیر ترین کے خلاف کہ ان کو عمران خان صاحب کے اپنا نواز شریف صاحب کے مقابلے میں بیلنس کرنے کے لیے ان کو نااہل کروایا گیا تھا۔ نااہل کروانے کے بعد ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنے نہیں دیا گیا تھا، ان کو نکالا گیا تھا۔ تو بہرحال میں واپس آتا ہوں مدعے پر، تو شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نے اس وقت اپنا جتوانے کی کوشش کی محمد سلمان کو، لیکن اس کے پیچھے اصل میں کون تھے؟ عمران خان، کیونکہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی جیت کر وزیر اعلیٰ بنے، کیونکہ تگڑا وزیر اعلیٰ، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، عمران خان صاحب کے بارے میں نہیں تھے تگڑا وزیر اعلیٰ۔ الیکشن ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے، ان کے پاس وزیر اعلیٰ کے مٹیریل کے بہت کینڈیڈیٹ موجود تھے پنجاب میں، مطلب فواد چودھری وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے، چودھری سرور وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے، انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس کی اظہار کیا کہ جی میں وزیر اعلیٰ بننے آیا تھا، میں گورنر بننے نہیں آیا تھا۔ علیم خان وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے، ان کو تو جیل بھیج دیا، شاہ محمود قریشی کو ہرا دیا، شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرا دیا، علیم خان کو جیل بھیج دیا، چودھری سرور کو گورنر بنا دیا، میاں اسلم اقبال وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، سبطین خان جیل بھجوا دیا، وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، پرویز الہی بذات خود وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، ان کو اسپیکر بنا کر ان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پرویز الہی تو اتحادی تھے، پارٹی کے اندر جو کم از کم 6 وزیر اعلیٰ کے تگڑے کینڈیڈیٹ تھے، تگڑے، جن میں قریشی صاحب کو نکال دیں جو ہار گئے تو 5 تگڑے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے اندر سے تھے جو الیکشن لڑنا چاہتے تھے اپنا وزیر اعلیٰ کا، اور اسی لیے وہ آئے تھے الیکشن لڑ کر۔ ان سب کو عمران خان صاحب نے فارغ کر کے عثمان بزدار جیسا نمونہ چنا اور اس کو انہوں نے بنایا وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب نے۔ تو اس پر قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہمارا حال ہے کہ ہم ایک حلقہ نہیں جیت سکتے، میں اپنے صاحبزادے کو کھڑا کیا ہے میں نے الیکشن میں، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے بیٹے کو الیکشن میں کیوں لے کر آئے ہیں، کیونکہ پنجاب میں ہمارا حال برا ہے، یہ ہار جائے گا، آپ کی بےزتی ہوگی۔ یہ ساری بات کا نچوڑ نکالے تو کیا نکلتا ہے کہ خان صاحب تسی پی ٹی آئی تباہی پھیرتی پنجاب سے، یہ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ یہ انہوں نے ایک متعین قسم کا الزام جو ہے، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن سیدھا الزام لگایا عمران خان پر۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی، اگر میں یہ جیتتا تو میں بنتا اپنا، تو پنجاب کی صورتحال اور ہوتی، میں ہار گیا، مجھے فرق نہیں پڑا، مگر ملتان کو فرق پڑا ہے، پنجاب کو فرق پڑا ہے، تحریک انصاف کو فرق پڑا ہے۔ وہ یہ عمران خان صاحب کو سنا رہے ہیں، وہ کسی اور کو نہیں یہ سنا رہے۔ یہ جو بتیا رہے ہیں نا شاہ محمود قریشی صاحب، یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب آپ کو سیاست کرنی نہیں آئی۔ عمران خان صاحب کیوں تگڑا سی ایم نہیں چاہتے تھے؟ کیوں عمران خان صاحب نے فواد چودھری کو نہیں بنایا؟ کیوں عمران خان صاحب نے چودھری سرور کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا؟ کیوں عمران خان صاحب نے علیم خان کو نہیں بنایا وزیر اعلیٰ؟ کیوں اسلم اقبال اور سبطین خان کو عمران خان صاحب نے نہیں بنایا؟ کیونکہ خان صاحب کو کوئی بھی قداور شخصیت پارٹی میں پسند نہیں تھی۔ وہ جو شخص جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنتا تو وہ نواز شریف بن سکتا تھا نا۔ نواز شریف 85 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، نواز شریف 88 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، تو پھر نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کے محمد خان جنیجو کو کھا گئے، نواز شریف کا قد نکل آیا، نواز شریف بڑے ہو گئے۔ پھر نواز شریف آئی جے آئی کے جتنے بھی لیڈر تھے، جتنے بھی، قاضی حسین احمد کا قد اس وقت نواز شریف صاحب سے بڑا تھا، محمد خان اپنا وہ تھے جو جتوئی، مصطفیٰ جتوئی، غلام مصطفیٰ جتوئی، ان کا قد نواز شریف صاحب سے بڑا تھا، محمد خان جنیجو کا قد نواز شریف صاحب سے بڑا تھا، بہت بڑے قداور شخصیات تھیں اس وقت۔ لیکن نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے اور وہاں سے جو نکلے تو نواز شریف بن گئے۔ تو عمران خان صاحب اپنی پارٹی میں کوئی نواز شریف نہیں بنانا چاہ رہے تھے، خود جنیجو نہیں بننا چاہ رہے تھے، خود اپنا غلام مصطفیٰ جتوئی نہیں بننا چاہ رہے تھے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کو ہرایا کہ عمران خان اگر شاہ محمود قریشی جیت کر آتے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان کے حلق سے نکال دینی تھی وزارت اعلیٰ۔ شاہ محمود قریشی صاحب اتنے کاریگر آدمی ہیں، پھر شاہ محمود قریشی صاحب علیم خان نہیں ہے کہ جیل کاٹ کر چپ کر کے بیٹھ جاتے، یا پھر شاہ محمود قریشی چودھری سرور نہیں ہے کہ وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر چپ کر کے بیٹھتے۔ قریشی صاحب پھر عمران خان صاحب کو سے لے لیتے وزارت اعلیٰ۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے قریشی صاحب کو ہروایا تھا
اور آج جو قریشی صاحب بات کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری بات عمران خان کی طرف ان کا اشارہ ہے. بی بی سی نے پوچھ لیا, انہوں نے کہا کہ جی سابق رہنما جو ہے ان کی طرف میرا اشارہ تھا, وہ سابق رہنما جہانگیر ترین کی طرف ان کا اشارہ. ٹھیک ہے, جہانگیر ترین کا اس معاملے میں کردار تھا. اچھا جی, اب معاملہ ہے آخری وہ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری. گھڑیوں کا قصہ کل سامنے آیا, مزید 3 گھڑیوں کا, 15 کروڑ 40 لاکھ کی گھڑیاں عمران خان صاحب نے اور بیچی. پتہ خبر آ گئی سامنے جی, عمران خان صاحب نے گھڑیاں بیچ دی ہیں. ظاہر ہے جب اتنا بڑا اور اتنا نچلے لیول کا اسکینڈل سامنے آئے کہ بندہ گھڑیاں بیچتا پھرے, تحفے میں ملی ہوئی گھڑیاں, تحفے میں وہ بندہ بیچتا پھرے اور پھر کہے کہ میں صادق اور امین ہوں, تو جس نے اس کو صادق اور امین کہا پھر لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے. پھر ثاقب نثار کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو سوشل میڈیا پر. وہ کہتے ہیں جی کیسا آپ نے وہ اپنا بندہ جس کو آپ نے صادق اور امین کا خطاب دیا ہے, یہ کیسا بندہ تھا, عجیب آدمی ہے. مطلب طرح طرح کی باتیں, وہ باتیں سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر ہو رہی ہیں جس سے ثاقب نثار صاحب کے متعلق جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کے متعلق تو ہو ہی رہی ہیں, ثاقب نثار صاحب کے متعلق بھی, کیونکہ بہت چھوٹے لیول کی جا کے عمران خان صاحب نے چوریاں کی ہیں, گھڑیاں بیچی ہیں. اس پر فواد چودھری صاحب کو کل لیا ہوا تھا مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنے پروگرام میں سن رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ دفاع نہیں ہو پاتا نا, تو بندہ ذرا گول مول کر کے نکل جائے. ایک ہوتی ڈٹائی حد درجے کی. بھائی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم باقیوں سے الگ ہیں. عمران خان صاحب جو نمونہ ہیں وہ نواز شریف اور آصف زرداری سے الگ ہے. عمران خان صاحب صادق اور امین ہے, سرٹیفائڈ صادق اور امین ہے. تو وہ جو سرٹیفائڈ صادق اور امین ہے اس کے متعلق بات کرنی ہو تو کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں اس کو, کسی کے ساتھ موازنہ نہیں بنتا اس کا. وہ خود کہہ رہے ہیں تو پھر خود بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں. سوال ہوتا ہے کہ جی آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنا گھڑیاں ہمیں ملی تھیں, ہم نے بیچ دی, ہماری گھڑی تھی, ہماری مرضی تھی. تو انہوں نے کہا تھا گھڑیاں بیچنا کون سی ہوئی ہے, تو بہت زیادہ مطلب مورلی ایک بری چیز ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تحفہ بیچنا بری چیز ہے. کوئی گفٹ میں آئے اور کوئی ملک گفٹ دے اور وزیر اعظم پاکستان وہ تحفہ بیچے, یہ تو بہت چھوٹی حرکت ہے. تو کہتے ہیں کون سی چھوٹی حرکت ہے, گھڑی بیچی ہے, کوئی منی لانڈرنگ تو نہیں کی. یہ لیول ہے سوچ کا کہ جی ہم جو چاہے کریں, ہمارے پاس صرف اور صرف صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے, اور اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر سینہ زوری ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.